أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اور ہم نے مقرر نہیں کیا وہ قبلہ جس پر آپ کاربند تھے، الا لنعلم، مگر صرف اس وجہ سے کہ ہم دیکھ لیں، من یتبع الرسول، کون رسول کی اتباع کرتا ہے، ممن ينقلب على عقبيه، اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور جس قبلے پر آپ کاربند تھے اسے ہم نے صرف اس وجہ سے مقرر کیا کہ ہم دیکھ لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھرتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یقیناً یہ بڑا مشکل حکم تھا، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، سوائے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نہیں ہے لیوزیع ایمانکم کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ شفیق اور رحیم۔ آیت کی اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بیت المقدس جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور جسے مسلمانوں کا قبلہ بنایا گیا تھا، اس کا اور اس سے پھر قبلہ بدل کر خانہ کعبہ کو قبلہ جو ہم نے مقرر کیا، تو خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی طرف قبلہ بدل دیا گیا اور پھر بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف بدل دیا گیا۔ تو خانہ کعبہ سے جو قبلہ بدل دیا گیا بیت المقدس کی طرف، یہ حکم بہت مشکل حکم تھا۔ مشکل حکم اس لیے تھا کہ جن کو یہ حکم دیا گیا تھا وہ مکہ مکرمہ سے تعلق رکھنے والے تھے اور عرب تھے، اور خانہ کعبہ جو قبلہ تھا وہ مکہ مکرمہ میں تھا، یعنی عرب کے اندر تھا، اور ان کے آباء و اجداد کا وہی قبلہ تھا۔ فطری طور پر ان کا لگاؤ خانہ کعبہ کے ساتھ زیادہ تھا، تو انہیں حکم دیا جانا کہ خانہ کعبہ کو چھوڑ دو اور بیت المقدس کی طرف رخ کر دو، یہ ایک مشکل حکم تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم ہم نے اس لیے دیا تاکہ ہم چھانٹی کر لیں کہ کون ایسا شخص ہے جس نے کعبہ کو بت کا درجہ دیا ہوا ہے، کون ایسا شخص ہے جس نے بیت المقدس کو بت کا درجہ دیا ہوا۔ یہود و نصارہ نے بیت المقدس کو ایک بت کا درجہ دیا، ظاہر ہے بت کا درجہ اسی لیے دیا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بدلنے کے آنے کے باوجود انہوں نے اعتراض کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، وہ بیت المقدس کی عبادت کر رہے، وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، وہ خانہ کعبہ کی عبادت کر رہے۔ اگر کوئی انسان کوئی مورتی بناتا ہے اور اس کے سامنے سر جھکاتا ہے تو اس کو ہم مشرک کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ مورتی کے سامنے سر جھکا رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے، بت پرستی ہے۔ تو اگر کوئی شخص خانہ کعبہ یا بیت المقدس
کی طرف رخ کر رہا ہے، اس کے سامنے جھک رہا ہے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے سامنے نہ جھکو، اور پھر بھی وہ جھک رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، وہ تو خانہ کعبہ کی عبادت کر رہا ہے یا بیت المقدس کی عبادت۔ تو یہ جو قبلے کے اندر ہم نے تبدیلی کر لی کہ چند مہینے بیت المقدس کو ہم نے قبلہ مقرر کیا خانہ کعبہ سے ہٹا کر، اس میں ہم نے دیکھنا تھا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی اتباع کرتا ہے، کس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اہمیت ہے، اور کون اپنے آباء و اجداد کی اتباع پر قائم رہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں خانہ کعبہ تو ہمارے آباء و اجداد کا قبلہ تھا، اور یہ تو ہمارے لیے ایک فخر کی علامت تھی، یہ تو ہمارے لیے ایک عظمت کی علامت تھی دنیا بھر میں، لہٰذا ہم یہ حکم نہیں مان سکتے، ہم تو خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے پڑھیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے خانہ کعبہ سے بیت المقدس، خانہ کعبہ سے قبلے کو ہٹا کر بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا، صرف ہمارا یہی مقصد تھا کہ لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کہ ہم دیکھ لیں کہ رسول کی اتباع کون کر رہا ہے اور کون رسول کی اتباع سے منہ پھیرتا ہے، ان دونوں میں ہم فرق دیکھ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا کون ہے اور کون اپنے کوئی آباء و اجداد کے دین کے ساتھ چمٹ کر رہنے والا ہے، یہ فرق کرنے کے لیے ہم نے یہ حکم بدل دیا۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ یہ حکم مشکل تھا، لیکن جس کو اللہ نے ہدایت دی، رستہ دکھایا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا ماننا یہ ہمارے لیے معنی رکھتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، خانہ کعبہ قبلے سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھنی، بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم اسی طرف ہے تو ہم اس طرف، اللہ اور اس کے رسول کا حکم دوبارہ آ گیا خانہ کعبہ کی طرف تو ہم بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ۔ تو کسی جہت میں یا کسی عمارت میں یا کسی مسجد میں یا کسی جگہ میں کچھ نہیں رکھا ہوا، اصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، اللہ نے حکم دیا ہے تو ہم اللہ کے اس حکم کو تسلیم کر رہے ہیں، چاہے وہ حکم ہمارے عقل میں آئے یا نہ۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں تو نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کو چھوڑو، ظاہر مکہ مکرمہ میں جب نماز فرض ہوئی ہے تو قبلہ خانہ کعبہ مقرر ہوا، اور اس کے بعد جو خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو، یہ حکم قرآن میں کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ اس سے یہ ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف جو قرآن کے اندر ہے اسی پر چلیں گے، احادیث کو ہم نہیں مانتے، تو وہ اگر اس واقعے کو مانتے ہیں کہ پہلے خانہ کعبہ قبلہ تھا، وہاں سے پھر حکم بیت المقدس کی طرف منتقل ہوا اور پھر دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف آئے، ظاہر قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے قبلے کا حکم بدل دیا خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی طرف اور پھر بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف، یہ ساری آیت تو یہی کہہ رہی ہے۔ تو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم قرآن میں کہاں؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھئی خانہ کعبہ سے قبلے کا، خانہ کعبہ قبلہ ختم ہو گیا، اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور پھر آگے جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر لے، یہ در حقیقت صحابہ کرام کے دل میں ایک تشویش پیدا ہو گئی کہ 16-17 مہینے گویا ہمارا قبلہ جب خانہ کعبہ تھا تو 16-17 مہینے جو ہم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے، آیا یہ نماز قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نماز کو کیوں ضائع کریں گے؟ اللہ ہی نے تو یہ حکم دیا تھا، یعنی اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا، گویا اللہ کے رسول کے حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ واجب العمل تھا، اسی لیے تم نے جو نمازیں پڑھی ہیں اس حکم کی بنیاد پر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، وہ نمازیں قبول ہے اور وہ نمازیں ضائع نہیں ہوں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہے احادیث نہیں ہے، ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے۔ قرآن مجید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا
حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات اور احکامات پر مشتمل ہے. احادیث نبویہ بھی اللہ ہی کا حکم اور اللہ ہی کی تعلیمات ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہ الفاظ بھی اللہ کے ہیں، وہ الفاظ اللہ کے نہیں ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. باقی حکم اور تعلیم وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع اور ایک وحی غیر مطلوع. وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں، تلاوت کی جانے والی وحی. اور وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، جو کہ احادیث نبوی ہے. اسی کو وحی ظاہری اور وحی خفی بھی کہتے ہیں. وحی ظاہری قرآن مجید ہے اور وحی خفی وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگوں پر بڑے شفیق ہیں، بڑے رحیم ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے حکم بھی دیا ہو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا اور پھر اس نمازوں کو اللہ ضائع بھی کر لے. ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ممکن ہی نہیں. اللہ تعالیٰ